بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون میں موجود اہم سرکاری عمارات کی حفاظت کے لیے فوج تعینات ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی ڈی چوک پہنچنے کی کال سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ڈی چوک میں کنٹینرز ہٹانے کی کوشش، پولیس کی شیلنگ۔ اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا قافلہ اسلام آباد کے ڈی چوک کی جانب رواں دواں ہے، جہاں پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں اور ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈی چوک پر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے کنٹینرز کو ہٹانے کی کوشش پر پولیس کی جانب سے ایک بار پھر شیلنگ کی گئی۔ خیال رہے کہ ڈی چوک اسلام آباد کے ریڈ زون سے منسلک ہے، جہاں اہم سرکاری عمارات واقع ہیں۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر ان حساس عمارات کی حفاظت کے لیے فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فوج اسلام آباد میں اہم سرکاری عمارات کا چارج سنبھال چکی ہے۔ پاکستان کے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ تمام حساس عمارات کا چارج فوج نے سنبھال لیا ہے، جن کی وہ حفاظت کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران ہونے والے نقصان کا اندازہ اس وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک میٹرو اسٹیشن کو ہم نے فورس کو براہ راست تصادم سے روکا ہوا تھا اور کہا تھا کہ فاصلے سے ان کو دور رکھا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ اب تک تصادم کی شکل میں لوگ زخمی ضرور ہوئے، لیکن کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کو جو یقین دہانی کرائی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ادھر اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں کسی قسم کا داخلہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہماری سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔